لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز سامعین، آپ سبھی کا خلاصہ قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سبھی کے علم میں ہے کہ کل تک ہم لوگوں نے 4 پارے مکمل کر لیے تھے الحمدللہ، اور آج 5واں پارہ سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. 4تھے پارے کے آخر اور 5ویں پارے کے شروع میں کون سی سورہ ہے؟ سورہ نساء چل رہی تھی. تو 3 رکوع تو مکمل ہو چکے تھے سورہ نساء کے، اور اب 4تھا رکوع ہے جو کہ آیات 23 سے 25 تک پر مشتمل ہے. آیت نمبر 23 میں ہم لوگوں نے پچھلے دن بھی جانا کہ محرمات ابدیہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مائیں، بیٹیاں، خالائیں، پھوپھیاں، بھتیجیاں، یہ ساری جو ہیں محرمات، یہ ابدیہ ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے محرمہ ہیں، ان سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے. آیت نمبر 24 میں ان کا ذکر ہے جو عارضی محرمہ ہیں، یعنی کسی سچویشن میں. آیت نمبر 24 ہے، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملک یمین بن جائیں. یعنی شادی شدہ عورتیں وہ بھی دوسرے مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن یہ ٹیمپریری ہے، کیونکہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر یہ ان سے نکاح جائز ہو جائے گا. اور سوائے اس کے جو ملک یمین ہے، مطلب جنگوں کے حالات میں جو قید ہو کر خواتین آئیں گی چاہے ان کے شوہر ہوں تو بھی وہ جائز ہوگی. لیکن یاد رہے کہ یہ ایک سچویشن ہے جس کو ہینڈل کیا جا رہا تھا اور انکریج نہیں کیا گیا ہے، ورنہ انکریج تو اس چیز پر کیا گیا ہے کہ لونڈی اور غلام کو آزاد کیا جائے. آیت نمبر 25 ہے، اور انہیں یعنی لونڈی اور باندیوں کو ان کے مہر ادا کر دو معروف طریقے سے، ان کو قید نکاح میں لا کر، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والیاں ہوں اور نہ چوری چھپی آشنائی کرنے والیاں ہوں. یعنی جو نکاح کا مقصد ہونا چاہیے وہ قید میں نکاح میں لانا ہونا چاہیے، نہ کہ چوری چھپے شہوت کو پوری کرنے کا مقصد ہونا چاہیے. نکاح علی الاعلان بالکل سب سماج کے سامنے ہونا چاہیے. اس کے بعد 5واں رکوع ہے جو کہ آیات 26 سے 33 تک پر مشتمل ہے. آیت نمبر 26 سے 28 تک میں 3 آیات میں احکام شریعت کا فلسفہ اور حکمت کا بیان ہوا ہے، تاکہ اللہ کے احکام کو ماننا ایک بوجھ کی طرح سے نہ ہو جائے بلکہ بڑے شوق و ذوق سے اللہ کی بات مانی جائے. آیت نمبر 27 میں فرمایا اللہ رب العالمین نے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے. آیت نمبر 28 میں فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 29 ہے، اے اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھایا کرو سوائے اس تجارت کے جو باہمی رضامندی سے ہو. یعنی معاملات اور لین دین میں جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ بالکل باطل ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. دھوکہ دے کے جھوٹ بول کے اپنا مال بیچنا یا کوئی بھی معاملہ کرنا وہ بالکل حرام ہے. اسی آیت میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ کو قتل کرنا کس کو کہا گیا؟ اپنے بھائی کو آپس میں، کیونکہ تمدن کی جو بنیاد ہے، سویلائزیشن کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ احترام مال اور احترام جان. تو انسان کا مال اور جان ہی محفوظ نہیں ہے تو کس بات کی سویلائزیشن ہے؟ تو اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اور آیت نمبر 31 اور 32 میں ان 2 آیات میں انسانی تمدن کی 2 اہم مسائل بیان ہوئے ہیں.
جو بہت ہی گہرے فلسفیانہ اہمیت رکھتے ہیں. ایک گناہوں کے بارے میں ہے اور دوسرا معاشرے میں فضیلت کے بارے میں ہے. دھیان سے سنیے گا. آیت نمبر 31 میں ہے کہ اگر تم بچتے رہو گے ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی بھی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے. یعنی کبائر کا سے اجتناب کرو, کبائر سے بچو, گناہ کبیرہ نہ کرو. تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں صغائر ہیں وہ تو نیکیوں سے بھی دھلتے رہتے ہیں. تو حرام سے بچنا اور فرض کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے. لیکن سوسائٹی میں بالکل اس کا برعکس ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے گناہ تو ہو رہے ہیں, اللہ کی کھلی کھلی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑی بڑی بحثیں ہیں. آیت نمبر 32 میں ہے کہ اور تمنا نہ کرو ایسی شے اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے انفیریٹی کمپلیکس کی کہ انسان اپنے کو جو اس کے پاس ہے وہ نہیں دیکھتا, جو اگلے کے پاس ہے بس اس پہ نظر جمائے رہتا, پھر کہتا مجھے یہ نہیں دیا گیا. دھیرے دھیرے وہ بالکل کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے, بالکل انفیریٹی کمپلیکس اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اس کا بہترین سولوشن بتایا گیا کہ وہ چیزوں کو نہ دیکھو جو تمہیں نہیں دی گئی ہے دوسرے کو, بلکہ ان چیزوں کو دیکھو جو تمہیں دی گئی ہے. ظاہر بات ہے کہ کسی کو دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, کوئی نہیں, کسی کے پاس نہیں ہے, کوئی بہت خوبصورت ہے, کوئی نہیں ہے. تو جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس پہ فوکس مت کرو, جو چیز تمہارے پاس ہے اس کے ساتھ صبر اور شکر کرو, تو پھر کبھی بھی انفیریٹی کمپلیکس نہیں ہو پائے گا. رکو نمبر 6 میں ہے جو کہ آیات 34 سے 42 تک کا ہے. آیت نمبر 34 ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. یعنی لیڈر آف دا فیملی کون ہے؟ مرد ہے. تو اسی کو بنے رہنے دینا چاہیے, نہ کہ عورتوں کو خود لیڈر بننے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جیسا مرد کا فزیولوجیکل نیچر بنایا ہے, بایولوجیکل نیچر بنایا ہے اور سائیکولوجیکل نیچر بنایا ہے, اس طرح کی اس کو ڈیوٹیز دی ہیں. تو لیڈر آف دا فیملی مرد ہی رہے گا. اسی آیت میں ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب, اور پس جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ اطاعت چار ہوتی ہیں اور غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. تو ہم میں سے جو بھی نیک بیوی بننا چاہتا ہو اس کو پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہوگا. نیک بیوی صالحہ بننے کے لیے شوہر کی فرمانبرداری کرنی ہوگی اور شوہر کی غیب کی حفاظت کرنی ہوگی. اس میں کیا کیا ہے؟ شوہر کے مال کی حفاظت, شوہر کے راز کی حفاظت اور شوہر کی عزت کی حفاظت, جو کہ خود اس عورت کی بھی عزت ہوتی ہے. آیت نمبر 35 میں ہے کہ اگر تمہیں میاں بیوی میں کوئی افتراق کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد والوں میں سے مقرر کر لو اور ایک حکم عورت کے خاندان سے مقرر کر لو, اور اگر وہ دونوں چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. یعنی جب آپس میں ہسبینڈ وائف میں کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے اور وہ آپس میں سالو نہیں کر پائے تو ایک آربیٹرر شوہر کی فیملی سے اور ایک آربیٹرر بیوی کی فیملی سے بیٹھے اور وہ دونوں سلجھا دیں. آیت نمبر 36 ہے کہ اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قرابت داروں, مسکینوں, محتاجوں اور قرابت دار ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ کے ساتھ بھی, اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی, اور لونڈی اور غلام کے ساتھ بھی جو تمہارے ملک یمین میں ہیں. تو یہ سب تمام حقوق آ گئے, اللہ کے حقوق سے لے کر انسانوں کے یعنی حقوق العباد تک کے ساری چیز جمع ہو گئی آیت نمبر 36 میں. آیت نمبر 37 سے 40 تک میں انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی تلقین آئی ہے, اور آیت نمبر 41 بہت ہی باعث فکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, کہ پس تمہارا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی ہم ان کے خلاف آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. تو یہ بہت ہی فکر والی آیت ہے. شہادت الناس والی جو آیت گزر چکی بقرہ میں 143, اسی سچویشن میں آج سمجھ لیجئے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تمام قوم کے سامنے ان کے نبی کو کھڑا کرے گا, اور نبی نے تو ساری چیز پہنچا دی تھی بے کم و کاست, وہ تو گواہی دے دیں گے کہ اللہ ہم نے میسج کو ڈیلیور کر دیا تھا, اب یہ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں. ہو گئی نا ہمارے خلاف گواہی. رکو نمبر 7 جو کہ آیات 43 سے 50 تک پر مشتمل ہے. یہاں پر آیت نمبر 43 میں شراب کا اب دوسرا حکم آ رہا ہے. پہلا حکم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 میں ہم لوگ جان چکے, اور یہ دوسرا حکم ہے اس کے بعد آیا کہ اے اہل ایمان نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو, یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے جو کچھ تم کہہ رہے ہو.
پہلے کہا گیا تھا شراب میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ بہت بڑا ہے نفع سے. اب یہاں پہ کہا ہے کہ ذرا بھی غیرت ہے تو نماز کو تو چھوڑو گے نہیں، نماز تو شراب کو ہی چھوڑ دو، کیونکہ شراب کی حالت میں نماز نہیں پڑھو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کیا کہہ رہے ہوگے. اس کے بعد اسی آیت میں یتیم کے کئی حکم بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 44 سے 46 میں یہود کی دشمنی اور ان کی حسد کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے سمعنا و اطعنا کو سمعنا و عصینا کہنے لگے تھے اور رعینا کو رعینا کہنے لگے تھے اور زبان مروڑ کر دین میں عیب لگاتے ہیں. آیت نمبر 47 میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے کہ اے وہ لوگوں جو جن کو کتاب دی گئی ہے ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے. اور آیت نمبر 48 بہت ڈرانے والی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس چیز کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ جس کے چاہے گا وہ بخش دے گا. تو شرک کی حالت میں انسان فوت ہو گیا تو کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ جہنم میں جائے گا. اور اس کے علاوہ جو شرک کے علاوہ گناہ جو اللہ چاہے گا جس کے چاہے گا اس کو بخش دے گا. اوپن لائسنس نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ سب بخش دیا جائے گا. آیت نمبر 49 میں یہود کے بڑبولے پن کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہرایا، وہ کیا کہتے تھے وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ نا. یہود کہتے تھے اپنے آپ کو بہت خاص اور سلیکٹڈ اور چہیتے اور لاڈلے کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے، اپنے آپ کو خود اپنے منہ یا مٹھو بنا. رکو نمبر 8 جس میں آیات 51 سے لے کے 59 تک ہے، اور آیت نمبر 51 میں یہود کی ہٹ دھرمی کا ہی ذکر ہے کہ وہ اس حد تک ان کی ڈٹائی پہنچ گئی کہ وہ مشرکوں کو مسلمانوں سے بہتر بتانے لگے. آیت نمبر 54 میں ہے کیا یہ حسد کر رہے ہیں ان لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے. تو یہی وجہ تھی حسد تکبر جس کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے کہ بنی اسماعیل سے کیوں، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں. آیت نمبر 55 میں کہہ دیا گیا بس ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے. اور آیت نمبر 56 بہت سائنٹیفک آیت ہے، وہ یہ کہ اور جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. یعنی جہنمی لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جب جلائے گا اور ان کی اسکن روسٹ ہو جائے گی تو زیادہ عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے فریش اسکن چینج کر دے گا. یہ بہت سائنٹیفک ہے کیونکہ آج ماڈرن سائنس ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ برین کے علاوہ اسکن میں جو پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ درد کے احساس کے لیے ریسپانسیبل ہوتے ہیں. تو پین ریسیپٹرز اگر اسکن روسٹ ہو جائے تو پین ریسیپٹرز ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اور پھر تکلیف نہیں محسوس ہوتی. تو یہاں پہ اتنے سائنٹیفکلی کہا گیا ہے کہ اسکن کو چینج کر دیں گے تاکہ انہیں درد کا مزہ ملتا رہے جلنے کا. تو یہ جو آیت ہے یہ پروفیسر طاقت تیجاسن جو کہ چیانگ مئی یونیورسٹی تھائی لینڈ کے اناٹومی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں ان کے لیے ذریعہ ہدایت بن گئی، اور اسی کے پیچھے آخر انہوں نے شہادہ پڑھ دیا اور اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. اس کے بعد آیت نمبر 58 اور 59 میں اسلام کا سارا سیاسی اور قانونی اور دستوری نظام موجود ہے. 2 آیت میں بہت جامع چیز. آیت نمبر 58 ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. یعنی جو سیاسی نظام ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے، ان کو امانت دار ہونا چاہیے. ہمارا ایگزیکیوٹو جو ہونا چاہیے وہ امانت دار ہونا چاہیے. اگر ذات برادری رشتہ داری لالچ یا کسی دھوس کی بنا پر رائے قائم کر لی تو کیا ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور اسی آیت میں آگے ہے اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. تو یہ جوڈیشری کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ عدل کرے. اب آیت نمبر 58 میں تو جوڈیشری اور ایگزیکیوٹو کی ڈیٹیلز آ گئی، اور اگلی آیت میں لیجسلیچر کی ڈیٹیلز آ رہی ہے کہ اسلام کی جو ریاست کا دستور کی بنیاد کیا ہونا چاہیے. ہم سبھی کو معلوم ہے کہ جدید ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، ایگزیکیوٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر. تو ایگزیکیوٹو اور جوڈیشری کی ڈیٹیلز 58 آیت میں جان لیا. اب آیت نمبر 59 جانیں گے کہ لیجسلیچر کی کیا حیثیت ہونا چاہیے، یعنی قانون سازی کن اصولوں پر ہوگی اسلام میں. دھیان سے سنیے گا. آیت نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی
اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان میں سے صاحب امر لوگوں کی۔ تو جو اسلامی قانون سازی ہوگی وہ اس پر، اللہ اور رسول کی اطاعت پر، اس کے احکام پر ہوگی۔ اور اولی الامر منکم میں غور کریے گا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں اطیعوا لفظ دونوں میں آیا ہے، لیکن اولی الامر میں اطیعوا نہیں آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، اور اولی الامر کی جو اطاعت ہے، جو حاکم ہو دور کے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اللہ اور رسول کے تابع ہو۔ آگے کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہیں تنازع کرو کسی بھی چیز میں، تنازع ہو جائے تو کیا ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے پھیر دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی جب بھی ڈسپیوٹ ہو جائے تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے یا سنت سے دلیل لانی ہوگی، یہ نہیں چلے گا کہ میری تھاٹ ہے، میرا نظریہ ہے۔ تو ان دو آیات پر پورا کا پورا جدید ریاست کے اصول قائم ہو گئے۔ رکو نمبر 9 میں، جو کہ آیات 60 سے 70 تک پر مشتمل ہے، منافقین کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کل کہ سورہ نساء میں سب سے مفصل جو بحث ہے وہ منافقین سے ہے، سب سے زیادہ آیات منافقین سے بات کرتی ہے۔ آیت نمبر 60 میں ہے، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا کفر کریں۔ یہاں منافقین کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔ طاغوت کون ہے؟ جو وہ حاکم یا ادارہ جو اللہ اور رسول کے مطابق فیصلے نہ دے، کوئی طاغوت ہے۔ منافقین کی عام روش تھی کہ اگر ان کو فیصلہ اپنے حق میں نہیں ہونے کا اندیشہ ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے بجائے یہود کے علماء سے فیصلہ کرانے پہنچ جاتے۔ تو ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور اس کے بعد اپنے فیصلے طاغوت سے کراتے ہیں، ایسی جگہ کراتے ہیں جو اللہ رسول کے مطابق فیصلے نہیں دیتے، جبکہ انہیں کہا گیا تھا طاغوت کا کفر کرو۔ بقرہ کی آیت میں 256 میں ہم لوگوں نے جانا تھا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو بھی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لایا اور اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، تو پہلے تو طاغوت کا انکار ہے، تبھی اللہ پر حقیقی ایمان ممکن ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 میں ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ اس کے رسول کی طرف، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی اور منافق رسول اللہ سے فیصلہ کرانے کے بعد حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے خلاف فیصلہ سنا دیا تھا، تو وہ یہودی اور منافق دونوں وہاں پہ پہنچ گئے، اور کیونکہ یہودی حق پر تھا تو وہ اس نے بتا دیا کہ رسول اللہ سے فیصلہ کرا کر آئے ہیں، اور پھر آپ کے پاس یہ منافق جو بھی نام تھا اس کا یہ لے کر آ گیا ہے۔ حضرت عمر نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ دائیں نہ بائیں، بس تلوار لائی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ پھر بڑا واویلا مچا اس کے خاندان میں اور اس کا بدلہ مانگ رہے تھے لوگ۔ پھر کچھ آگے کی جو آیات ہے یہ سب آیات نازل ہوئی تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بری قرار دے دیا گیا، یعنی یہ حق تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ جو فیصلہ کر دیں وہ بے چوں چرا مومنین مان لیں۔ آیت نمبر 62 اور 63 میں منافقین کی تمام سازشوں کو بے نقاب کیا گیا، ان کی حرکتوں کو بے نقاب کر دیا گیا، اور آیت نمبر 64 میں اطاعت رسول کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اب ایک بہت ڈرانے والی بات آیت نمبر 65 میں ہے کہ پس نہیں، آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، اور جو کچھ فیصلہ آپ ان کے درمیان کر دیں اس کے لیے اپنے دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم میں خم کر دیں۔ ہم لوگوں کو بھی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی کے فیصلے بھی اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایسا نہیں کرتا، یعنی اللہ کے رسول کے فیصلے کے مطابق سر تسلیم میں خم نہیں کر دیتا اور دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، جب تک ایسا نہیں تو مومن ہی نہیں ہوتا، مومن ہی نہیں ہوتا۔
تو غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے جو شب و روز گزر رہے ہیں وہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی سنت کے مطابق گزر رہے ہیں کہ نہیں. آیت نمبر 66 سے 68 تک میں ہے کہ اگر یہ لوگ ایسا کرتے تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور ان اجر کے مستحق ہوتے. اور آیت نمبر 69 میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے سنیے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, انبیاء کے ساتھ, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, کیا ہی بہتر ساتھی ہیں. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, اللہ ہمیں موت دے ان صالح بندوں کے ساتھ. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا لے. یہی ہمارے لیے بنیادی چیز ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو روز آخرت اچھے لوگوں کا ساتھ ہوگا, اور ان ساتھ میں ٹاپ کے لیول کے انسانوں کا ذکر ہو گیا, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. اللہم ربنا اجعلنا منہم, آمین. رکو نمبر 10 میں آیات 71 سے 76 تک ہے, اور اب ذکر آ رہا ہے قتال فی سبیل اللہ کا. اور منافقین پر اطاعت رسول کے علاوہ یہ دوسری سب سے بڑی چیز تھی جو بہت بھاری پڑتی تھی, کیونکہ بالکل نفسیاتی الجھن, مال کھپانا ہے, جان کھپانا ہے. یاد رہے منافقین کے بارے میں جو بھی ذکر ہے وہ سب یا ایھا الذین آمنوا سے ہی ہے, لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیونکہ قانوناً وہ بھی ایمان لائے تھے. آیت نمبر 71 میں ہے کہ اے اہل ایمان, اپنے تحفظ کا سامان سنبھالو اور نکلو, خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں خواہ فوج کی شکل میں. یعنی اللہ کے رسول موقع کے حساب سے دستہ بھیجتے تھے, کبھی پوری فوج اور کبھی چھوٹا چھوٹا فوجی دستہ. اس کے بعد آگے کی آیات میں منافقین کے کردار کا نقشہ کھینچا گیا ہے. ذرا سنیے آیت نمبر 72 اور 73. پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ کہے گا مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا جو ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے. اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے تو کیا کہیں گے, اے کاش میں ان کے ساتھ ہو گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی. تو یہی حقیقت ہے منافقین کی. کیا ہماری آنکھوں سے آج کے مسلمانوں میں کیا صفات دکھائی پڑتی ہے؟ جو صحابہ میں تھا وہ چیز دکھائی پڑتا ہے کہ یہ جدھر کا فائدہ دیکھیں اس طرف لڑک جائیں. تو آج کے مسلمانوں کی اکثریت اسی طرح کی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 74 میں قتال کی ترغیب دلائی گئی ہے, اور آیت نمبر 75 میں ان کی غیرت اور حمیت کو للکارا گیا ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں, عورتوں اور ان بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں. مختلف علاقوں میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو وہاں پہ لیکن ان کو ہجرت کی فیسلٹی نہیں تھی, ہجرت کے لائق نہیں تھے, تو ان کے اوپر ظلم اور تشدد ہو رہا تھا. تو ان کی مدد کے لیے کہا گیا. اصل میں ان کی مدد تو غیرت ایمانی ہو بلکہ غیرت انسانی کا عین تقاضا تھا. قتال کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مظلوم کے اوپر ہو رہے ظلم سے اس کو بچایا جائے. آیت نمبر 76 میں ہے, اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں. تو تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے, یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. یہ بات ہم کو ہر وقت یاد رہنی چاہیے. جب ہم لوگوں کے اوپر نفس کا بہت غلبہ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں شیطان بہت اسٹرانگ ہے, جبکہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. رکو نمبر 11 جو کہ آیات 77 سے 87 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 77 ہے کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. مکہ میں 12 سال یہی حکم تھا, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو, روکے رکھو. سوال یہ ہے کہ کس کا حکم تھا, کیونکہ مکی قرآن میں تو یہ الفاظ موجود نہیں ہیں. ایکچولی یہ حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ممکن ہے کہ آپ کو وحی خفی کے ذریعے سے دیا گیا ہو. پھر جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی تو کیا کہنے لگے, ہے پروردگار تو نے ہم پر جنگ فرض کیوں کر دی, کیوں نہ ابھی ہمیں تھوڑی دن کی مہلت اور دی. قتال سے دل چرانے کا جو اصل سبب تھا وہ کیا, موت کا خوف. تو اس کا جواب دیا گیا آیت نمبر 78 میں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پا لے گی, چاہے تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو.
اور آیت نمبر 80 میں کہا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آیت نمبر 82 میں ہے أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، یہ نہیں کریں گے تدبر قرآن پر؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ تو منافقین کا کیا حال تھا؟ قرآن سنتے تو تھے لیکن تدبر نہیں کرتے تھے۔ آج امت محمد کی اکثریت اسی کام کو کر رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پڑھا سنا جا رہا ہے، لیکن تدبر نہیں ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 83 میں قتال کا مضمون اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا ہے، اور کتنی شدت اور سختی ہے اس میں محسوس کریے گا۔ آیت نمبر 83 پس اے نبی آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے، البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں۔ اب سوچئے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اور اس کے علاوہ صحابہ کرام ان پر کیا گزری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ اکیلے جائیے جنگ کریے، چاہے یہ لوگ نہیں کرتے ان کو چھوڑ دیجئے اور آپ جائیے جنگ کریے، آپ کو اپنے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں خود قوم نے کہہ دی تھی کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے آخری نبی سے کہ یہ لوگ نہیں جاتے تو آپ جائیے مگر قتال تو ہوگی۔ اس کے بعد منافقین سے خطاب کے بعد اب کچھ تمدنی آداب کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 85 میں ہے کہ جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی تو اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ یعنی اچھی بات کی سفارش کرنا چاہیے جائز طریقے سے، اور برائی کی اور بری بات کی نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 86 ہے کہ اور جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو یا وہی لوٹا دو، یعنی سلام کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو یا تو کہہ دو وعلیکم السلام کم از کم۔ رکو نمبر 12 جس میں آیات 88 سے 91 تک ہے، اس میں یہ ہے کہ جو منافقین میں پر تیسری سب سے بھاری چیز تھی وہ تھی ہجرت کا حکم۔ تو آیت نمبر 88 اور 89 میں واضح کر دیا گیا کہ جو لوگ ہجرت کے عام حکم کے بعد بھی ہجرت نہ کریں، گویا وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے گھر بار، رشتہ دار، کاروبار زیادہ محبوب ہے ان کو اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور اس کے دین کے غلبے سے زیادہ۔ اور نفاق کی اصل حقیقت یہی ہے کہ انسان کو مادی چیزیں اور دنیاوی چیزیں زیادہ محبوب ہو جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان سے کوئی واسطہ نہ رکھیں اور ان کو دلی دوست نہ بنائیں اور کوئی مصلحت اس کے آڑے نہ آئے۔ اور آیت نمبر 91 میں منافقین کے کردار کی ایک نشاندہی کی گئی ہے کہ تم پاؤ گے قسم کے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو اس کے اندر اوندھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب آزمائش کا وقت پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اوندھے منہ چلے جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ کس طرف ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے تو ادھر لڑک جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے پس اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، تمہارے سامنے صلح و سلامتی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ۔ سورہ بقرہ اور آل عمران میں یہ حکم نہیں تھا اتنا سخت، اب نساء میں یہ حکم آ گیا کہ منافقین کے خلاف لڑائی کرو۔ رکو نمبر 13 جو کہ آیات 92 سے 96 تک پر بیسڈ ہے۔ اب ایک اور معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے قتل عمد اور قتل خطا کا، یعنی جان بوجھ کر قتل اور خطا سے بائی مسٹیک قتل ہو جانا۔ آیت نمبر 92 ہے کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر۔ قتل خطا کیا ہے کہ نشانہ لگا رہے تھے، چوک گیا، کسی کو لگ گیا، اس کی جان چلی گئی، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی کی جان چلی گئی، تو اس طرح جو قتل ہو جائے، جو جان چلی جائے وہ قتل خطا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو سولوشن بتایا گیا وہ یہ کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے غلطی سے تو ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا ہے اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ تو قتل خطا کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسلامی حکم یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، یہ اللہ کا حق ہے، اور ایک اور دیت یعنی خون بہا پہنچائے اور یہ مقتول کے
ورثہ کا حق ہے. اور قتل عمد کا قانون آیت نمبر 93 میں آیا کہ جان بوجھ کے اگر کسی کی جان لی جائے تو وہ کیسا ہے. اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا. تو مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کا جو سزا ہے وہ جہنم بتائی گئی ہے. اور مائدہ میں ہم لوگ جانیں گے آیت نمبر 32 میں کہ وہ تو ایسا ہے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا. آیت نمبر 94 میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کے قتل پر قادر ہو جائے اور پھر وہ زبان سے کلمہ پڑھ دے, مسلمان اپنے کو دکھائے, تو کیا حکم ہے. آیت نمبر 94, اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو, اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے تو یہ مت کہہ دیا کرو تو مومن نہیں. اصل میں اس کے پیچھے جو شان نزول ہے وہ یہ کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کسی سریہ میں کسی پر قادر ہو گئے قتل کرنے پر, تو اس نے اس وقت کلمہ پڑھ دیا. اب کوئی بھی ہوتا تو یہی سوچتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. حضرت اسامہ نے بھی یہی سوچا اور اس کا سر قلم کر دیا. اس کے بعد ایک کھٹک باقی رہ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ذکر کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اے اسامہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا تھا کہ نہیں. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ کلمہ روز آخرت تمہارے خلاف حجت بن کے آئے گا تو تم کیا کرو گے. تو کہا گیا کہ کوئی زبان سے بھی اگر اسلام پیش کرے تو اس کو مسلمان سمجھ لینا چاہیے, کیونکہ دنیا کے تمام معاملات کا جو اعتبار ہے وہ زبانی ایمان سے ہی ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 95 اور 96 میں ہے کہ بغیر عذر بیٹھ جانے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہرگز اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہیں. اس کے بعد 14واں رکوع ہے آیت نمبر 97 سے 100 تک. آیت نمبر 97 میں ہے کہ جو لوگ بغیر عذر ہجرت نہیں کرتے ان کی سزا جہنم ہے. آیت نمبر 98 اور 99 میں ہے کہ جو لوگ عذر شرعی کی بنیاد پہ ہجرت نہیں کر سک رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اور آیت نمبر 100 میں ہے کہ جو کوئی ہجرت کی نیت سے نکلا لیکن منزل تک نہیں پہنچ پایا, راستے میں ہی فوت ہو گیا, تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. رکوع نمبر 15 ہے جو کہ آیات 101 سے 104 تک پر مشتمل ہے. اور اس رکوع میں شریعت کے کچھ احکام اور عبادات کی کچھ تفاصیل ہیں اور خطاب کا رخ اہل ایمان سے ہے. آیت نمبر 101 ہے حالت سفر میں نماز کے قصر کرنے کا حکم. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو, یعنی ظہر, عصر اور عشاء کی 4 فرض 2 میں بدل جائے گی, فجر کی 2 اور مغرب کی 3 ویسے ہی رہے گی. اس کے بعد آیت نمبر 102 میں صلاۃ الخوف کا سولوشن بتایا گیا ہے کہ خوف کی حالت میں صلاح کیسے ہوگی. پوری جماعت ایک بار میں نہیں کھڑی ہوگی بلکہ اس کی عملی صورت جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھائی ہے وہ کچھ اس طرح کی اللہ کے رسول جماعت میں کھڑے ہو جاتے اور ایک رکعت کے بعد بیٹھے رہ جاتے, تو آدھی جو جماعت نماز پڑھ رہی ہے وہ ایک رکعت اپنے سے پورا کر لیتی اور پھر وہ لوگ نماز سے باہر ہو جاتے اور باقی آدھے جو اسلحے لے کے تعینات تھے اب وہ لوگ جماعت میں داخل ہو جاتے اور اللہ کے رسول کے پیچھے نماز ایک رکعت پڑھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیتے اور جو جماعت کی ایک رکعت اور بچی ہے وہ اپنے آپ پوری کر لیتے. اس طرح سے صلاۃ الخوف کی ادائیگی ہوتی ہے. آیت نمبر 103 میں ہے کہ صرف نماز سے ہی ذکر اللہ کا حق ادا نہیں ہو جاتا ہے. پھر کیسے ہوتا ہے؟ پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے, ہر حال میں. نماز سے فارغ ہو کر بھی اللہ کو بہت یاد رکھنا ہے, اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے, اللہ کو یاد رکھنا ہے. رکوع نمبر 16 جو کہ آیات 105 سے 112 تک پر مشتمل ہے. اور آیت نمبر 105 سے 107 تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے کہ منافقوں اور خیانت کرنے والوں کی وکالت نہ کریں. اور پھر غلطی ہو جانے والوں کا سلوشن بیان کیا گیا ہے کہ آیت نمبر 110 میں, اور جو کوئی بری حرکت کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائیں گے. یعنی اگر خطا ہو ہی جائے, گناہ ہو ہی جائے تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ توبہ کرے. آیت نمبر 112 ہے, اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان باندھا اور بہت سری گناہ کا بوجھ لے لیا.
یعنی بے گناہ کو پھنسا دینا، یہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ رکو نمبر 17 جو کہ آیات 113 سے 115 تک کا ہے۔ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور احسان کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے کیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ ایک معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی پھیلائی غلط فہمیوں سے انفلوئنس ہو کر ظالم کے حق میں فیصلہ دینے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ آیت نمبر 114 میں منافقین کی سرگوشیوں کا ذکر ہے کہ ان کی سرگوشی کچھ بھی اچھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کبھی کوئی خیر یا نیکی کی کوئی بات کرتے ہوں، معاملے کو درست کرنے والی کوئی سرگوشی کرتے ہوں۔ آیت نمبر 115 میں ہے کہ اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی تھی اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا دوسرا راستہ اختیار کرے تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف اس نے رخ اختیار کر لیا ہو، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی کہ انسان جس طرف کوشش کرتا ہے اور جو چاہتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو اچھائی کا انٹینشن کرے تو اچھا کام آسان ہو جاتا ہے، برائی کا انٹینشن کرے اور اس کی کوشش کرے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے متعلق ایک چیز ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا دوسرا راستہ اختیار کرے، اس فقرے کو امام شافعی اجماع امت کی سند مانتے ہیں، اور اجماع امت کی سند کے لیے انہوں نے 300 بار قرآن مجید پڑھا، ان کو نہیں ملی ہے۔ امت کا اگر کسی موضوع پر اجماع ہو جائے تو اس کی کیا حقیقت حیثیت ہے قرآن مجید میں، تو 300 بار تو پڑھنے میں نہیں ملی، 301 بار جب پڑھا تو یہ آیت ان کو اجماع امت کے متعلق اس کے فیور میں نظر آئی۔ رکوع نمبر 18 جو کہ آیات 116 سے 126 تک ہے، میں آیت نمبر 116 ہے، ریپیٹ ہوئی ہے، 48 آیت بھی یہی تھی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اس کو کہ اس کا شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا جس کے بخشے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہی میں دور نکل گیا۔ آیت نمبر 119 ہے، اور اس نے یعنی شیطان نے کہا کہ اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں۔ اور یہ چیزیں اب کتنی عام ہے نا کہ نئے نقش کو بہتر بنانے کے لیے پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے اور جینیٹک چینجز ہو رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ یہ چیزیں تخلیق میں چینجز کرنا یہ شیطانی کام ہے اور منع ہے۔ آیت نمبر 123 میں ہے کہ اے مسلمانوں، حقیقت حال نہ ہی تمہاری خواہشات کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو کوئی بھی برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہود کی طرح تم بھی وشفل تھنکنگ کے عادی نہ ہو جاؤ کہ شفاعت کی امید پر نافرمانیاں کرتے رہو اور حرام کا ارتکاب کرتے رہو اور سوچو کہ ہم کو بخش دیا جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے جو آیت نمبر 124 میں بیان کی گئی، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو وہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس کا ذرہ برابر حق نہ ضائع کیا جائے گا۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ شرط ہے، اپنی وشفل تھنکنگ پہ کسی کو جنت نہیں مل جاتی۔ رکوع نمبر 19 ہے جو کہ آیت 127 سے 134 پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کے شروع میں خواتین کے متعلق کئی مسائل بیان ہوئے تھے اور ان مسائل کے احکام آئے تھے، لیکن ان میں سے کچھ نکات ایسے تھے جو وضاحت طلب تھے لوگوں کے لیے، یعنی انہیں کنفیوژن ہو گیا تھا، ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا۔ جب ان لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی۔ آیت نمبر 127 میں یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے کے بارے میں وضاحت ہے۔ آیت نمبر 128 سے 30 تک میں شوہر بیوی کے تعلقات کے بارے میں وضاحت ہے، اور مثال آپ کے سامنے 129ویں آیت ہے کہ اور تم سے ہرگز یہ نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو، چاہے تم اس کے کتنے ہی حریص ہو، لیکن ایسا تو نہ کرو کہ ایک ہی طرف جھک جاؤ اور دوسرے کو معلق چھوڑ دو۔ یعنی آیت نمبر 3 میں کہا گیا تھا نا کہ اگر انصاف نہیں کر سکو تو صرف ایک کرو،
تو یہاں پر اس کی وضاحت ہے کہ پورا انصاف تو تم سے ہو ہی نہیں سکے گا، لیکن کم سے کم معلق تو نہ چھوڑ دو کہ ایک کو بہت ساری طرح کی چیزیں دو اور سارے حقوق ادا کرو، اور ایک کو کوئی بھی حق نہ دو. تو اس کی حقیقت کو جان لیجئے کہ اگر قلبی میلان کسی طرف ہوگا زیادہ، کسی بیوی سے تھوڑا زیادہ محبت ہے اور کسی بیوی سے دل میں تھوڑا سا کم محبت ہے، تو اتنا جائز ہوگا. صرف قلبی میلان کا جو فرق ہوگا اتنا جائز ہوگا، کیونکہ وہ اپنے حد سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر چیزوں میں پورا عدل کرنا پڑے گا. آیت نمبر 131 ہے کہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ جو احکام ہے، احکام شریعت، اگر اس میں تقوی کو چھوڑ دیا جائے تو پھر پوری شریعت مذاق بن کے رہ جائے گی. تو احکام کے بعد اکثر ہی اس طرح کی آیات ہیں. رکو نمبر 20 جو کہ آیت نمبر 135 سے 141 تک پر ہے. آیت نمبر 135 بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے میں اللہ کے گواہ بن کر. یہ بہت عظیم آیت ہے. اللہ تعالیٰ زمین پر عدل قائم کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تو اپنے دین کا غلبہ چاہتا ہے. اور قیام عدل کے جو کارندے ہیں وہ اہل ایمان نہیں تو اور کون ہے؟ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گواہ کہا ہے. اللہ کے گواہ بن کر عدل اجتماعی کرو، یعنی سوشل جسٹس پر زور دیا گیا ہے. اجتماعی عدل، جب پورا کا پورا نظام اللہ کا ہو جائے گا تب جا کے اجتماعی عدل ممکن ہو سکے گا. آیت آگے کنٹینیو ہوتی ہے. خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، یا تمہارے رشتہ دار عزیز کے خلاف ہو، چاہے وہ شخص غنی ہو یا فقیر، اللہ دونوں کا پشت پناہ ہے. اور تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، کہیں تم عدل سے نہ پھر جاؤ. اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے. تو عدل اجتماعی کے لیے یہ آیت ہے. سوشل جسٹس کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے اسلام، یہی اسلام کی روح ہے. آیت نمبر 136 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول اور کتاب پر. کتنا عجیب فکر ہے نا، ایمان والو، ایمان لاؤ. پہلے جو کہا گیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ قانونی ایمان کے بارے میں کہا گیا. اور آمنو جب پھر سے کہا گیا ایمان لاؤ، تو یہ حقیقی ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ کلمہ شہادہ پڑھ کے سب اپنے آپ کو مومنین کی جماعت میں لا تو چکے ہو، لیکن سچ مچ میں مومن بنو، حقیقی ایمان لاؤ اللہ رسول پر. آیت نمبر 137 سے 139 میں منافقین کے کفر اور ان کی سزا کا بیان ہے. اور آیت نمبر 140 میں ہے کہ جہاں پر اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہو اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. اور کہہ دیا گیا اور ورنہ تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے. تو ایسی جگہوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کا مذاق بنایا جا رہا ہو. اور آیت نمبر 141 میں منافقین کے دوگلے برتاؤ کا ذکر ہے. اس کے بعد رکو نمبر 21 جو کہ آیات 142 سے 152 پر مشتمل ہے. اور اس میں آیت نمبر 142 میں منافقین کی صلاح کا ذکر کیا گیا ہے. ذرا چیک کریے گا کہیں ہماری اور آپ کی صلاح ایسی تو نہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں کاہلی اور سستی کے ساتھ. یُرَاءُونَ النَّاسَ، محض لوگوں کے دکھانے کو. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا. کہیں ہماری اور آپ کی نماز ایسی تو نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن بڑی کسمساہٹ کے ساتھ، بڑی کراہت کے ساتھ، بہت تنگی محسوس کرتے ہوئے، خصوصاً فجر اور عشاء کی، ارے ابھی نماز باقی ہے. یہ منافق کی نماز ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے. آیت نمبر 145 میں منافقین کی سزا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، در کے اسفل میں، لوئسٹ لیول میں. اور آیت نمبر 147 میں بہت ہی پیار سے کہا گیا اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگرچہ تم شکر اور ایمان کی روش اختیار کرو. یعنی جو عذاب کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا نہیں ہے تمہیں عذاب دے، وہ تو چاہتا ہے تم شکر گزاری کرو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو. وہ بہت قدر کرنے والا ہے، تو وہ عذاب دے کر کیا کرے گا. اگر ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہو تو ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں. اس کے ساتھ ہی 5واں پارہ مکمل ہوتا ہے. الحمدللہ
اب آئندہ کل کنٹینیو ہوگا چھٹا پارہ انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اصل فہم ہمیں نصیب کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.